السلام علیکم اسٹوڈنٹ، یہ سورۃ الاحقاف ہے، ترجمۃ القرآن کی یہ آخری صورت ہے۔ تو پیارے بچوں، پہلے جیسے میں کہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ نے ہر صورت کا تعارف یاد رکھنا ہے، اس کو یاد کرنا ہے، چونکہ آپ کے امتحان بہت زیادہ قریب ہیں، اس لیے آپ نے پہلے تعارف یاد کرنا ہے اور دوسرے نمبر پر آپ نے مضامین یاد کرنے ہیں، اس کے یہ نہیں چھوڑنا ہے، اور تیسرے نمبر پر جو ہے آپ نے خلاصہ یاد کرنا ہے، یہ بھی آپ نے نہیں چھوڑنا، یہ 2-3 لائن کا، یہ 2-3 لفظوں کا ہوتا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر جو ہے علمی عملی نکات ہیں، یہ آپ نے یاد کرنے ہیں، اور 5ویں نمبر پر آیات نہیں چھوڑنی آپ نے، جہاں پر جن صورتوں کی آیات کتاب کے اوپر موجود ہے یا کتاب میں موجود ہیں، وہ آپ نے مشقی آیت یاد کرنی ہے، جو مشق کے اندر ہے، جو ایک متن پورا ہوتا ہے اس کو بے شک آپ نہ یاد کریں، لیکن مشق کے اندر انہوں نے 4 یا 5 یا 6 آیت دی ہوتی ہے، کچھ چھوٹی ہوتی ہے، کچھ بڑی ہوتی ہے، تو یہ آپ نے لازمی یاد کرنی ہے، یہ آپ نے بالکل نہیں چھوڑنی۔ یہاں پر ہم نے پہلے دیا ہے تعارف، دیکھیے ذرا، یہ مکی صورت ہے، اس میں 35 آیات 4 رکوع ہیں۔ احقاف کے معنی ریت کے ٹیلے کے ہیں، جہاں قوم عاد آباد تھی، اسے احقاف کہا جاتا ہے کیونکہ وہاں پر ریت کے بہت سے ٹیلے تھے۔ اس کا ذکر اس کی آیات 21 میں بھی کیا گیا ہے، اس وجہ سے اس کا نام یہ رکھا گیا، سورۃ احقاف رکھا گیا ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، یہ اس کا تعارف ہے، یہ آپ نے نہیں چھوڑنا۔ اگر آگے ہے اہم مختصر مشقی سوالات، یہ وہ سوالات ہیں جو پہلے بھی امتحان میں آ چکے ہیں، اس لیے آپ نے یہ بھی نہیں چھوڑنے، اور یہ آپ نے لازمی یاد کرنے ہیں۔ قوم عاد کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ یہ قوم جزیرہ عرب کے جنوبی علاقہ عمان کے قریب رہ رہی تھی، انہیں اپنی جسمانی طاقت پر بہت گھمنڈ تھا۔ حضرت ہود نے اس قوم کو اللہ کا فرما بردار بننے کی دعوت دی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور وہ اپنے غرور کی وجہ سے ہلاکت کا شکار ہو گئی۔ اس قوم کا جو نبی تھے، اس نبی کا نام تھا ہود علیہ السلام۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے اس قوم کو بڑی دعوت دی کہ آپ ایمان لے آؤ اللہ پر اور کفر چھوڑ دو، شرک چھوڑ دو، لیکن انہوں نے بجائے اس کے کہ یہ ایمان لاتے، انہوں نے دوسری قوموں کی طرح اپنے نبی کا انکار کر دیا، دعوت کا انکار کر دیا، اور ان کی رسالت کو بھی نہ مانا۔ تو اسی وجہ سے یہ لوگ جو ہے، کیونکہ ان کو گھمنڈ کیا تھا اس بات کا کہ ہم طاقتور ہیں، ہمارے ساتھ یعنی ہمارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، تو اس لیے ان کو یہ گھمنڈ تھا اپنی طاقت پر، اس لیے نبی پر ایمان نہیں لائے، اور اللہ پر ایمان نہیں لائے، تو یہ ہلاک و برباد ہو گئے۔ آگے سوال نمبر 2 ہے، تو احقاف کے 2 علمی عملی نکات تحریر کریں، یہ ضروری ہوتے ہیں، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ نہیں چھوڑنا، یہ آپ نے لازمی یاد کرنا ہے۔ نمبر 1، متکبر جو ہے نعمت ایمان اور ہدایت سے محروم رہتا ہے۔ نمبر 2، جس سے ڈرایا جائے اس سے منہ موڑ لینا کفار کا شیوہ ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، اس صورت کا مرکزی موضوع بیان کریں۔ جواب آئے گا توحید، رسالت، آخر کی اثبات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا ہے۔ آگے چلے جائیں، وہ محاورہ آیت کا ترجمہ لکھیں۔ یہ دیکھیں، اس چیپٹر کے اندر آیت موجود تھی، تو ہم نے یہاں بورڈ پہ بھی آیت دی ہے، اس لیے یہ وہ آیت ہیں جو مشق کے اندر موجود ہیں، آپ نے یہی والی یاد کرنی ہے۔ دیکھیے ذرا، نمبر 1 ہے، اولئک اصحاب الجنۃ خالدین فیہا جزاء بما کانوا یعملون۔ ترجمہ، یہی لوگ جنت والے ہیں، ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں، یہ بدلہ ہے جو وہ کیا کرتے تھے دنیا کے اندر۔ تو آگے دوسری آیت ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بے شک جن لوگوں نے کہا اللہ ہی ہمارا رب ہے، پھر وہ قائم رہے، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو پیارے بچوں، یہ جو ہے 2 آیت دی گئی ہیں آپ کو، اسی طرح آپ اور بھی آیتیں ہیں جو مشقی جتنی بھی آیتیں ہیں سب کو کر کے جائیں، یہ پتہ نہیں کون سی آیت وہاں پر آ جائے، اور اس لیے آپ نے ساری آیت مشقی کرنی ہے، اور اسی طرح یہ شورٹ سوال جو ہے یہ بھی آپ نے کرنے ہیں۔ السلام علیکم۔